بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی عمار بھائی، جو آپ نے سوال کیا اسلامی شریعہ کے تناظر میں اس کا جواب دیتا ہوں۔ اور ابھی تو میں نے ہائی کورٹ کے جج کا فیصلہ نہیں پڑھا، لیکن جو آپ نے انفارمیشن دی ہے اس حوالے سے میں چند گزارشات کو سامنے رکھتا ہوں۔ اسلامی شریعت کے اندر دوران عدت جو نکاح ہے وہ کسی صورت جائز نہیں ہے، وہ حرام ہے، وہ باطل ہے، وہ فاسد ہے، اور ایسا نکاح اسلام میں قطعاً جائز نہیں ہے۔ جیسے ہی حاکم وقت کو، قاضی کو، جج کو یہ اطلاع ملے گی کہ کسی نے عدت کے دوران نکاح کیا ہے، اس کا پہلا فیصلہ یہ ہونا چاہیے کہ اس نکاح کو فی الفور باطل قرار دے کے، فسخ کر کے، ختم کر کے ان کے مابین جدائی ڈال دے۔ اب خود یہ بات بیان کریں، اب خود سوچیں کہ دوران عدت اگر کوئی عورت نکاح کر لیتی ہے اور وہ پہلے خاوند سے حاملہ ہے اور دوسرے خاوند سے اس کا نکاح ہو جاتا ہے، عدت کی ایک حکمت تو استبراء رحم بھی تو ہے نا، نسب کا پاک صاف ہونا بھی تو ہے نا، نسب کو محفوظ کرنا بھی عدت کی حکمتوں میں سے ایک حکمت ہے نا۔ اب عدت کے اندر وہ حمل سے ہے اور وہ دوسرے حامد کے پاس چلی گئی تو خلط ہو گیا، نسب ہی مختلط ہو گیا، اور نسب کے اندر سارے کا سارا ابہام اور تشکیک اور شکوک و شبہات پیدا ہو گئے۔ تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ عدت کے اندر کیا جانے والا جو نکاح ہے وہ باطل ہے، وہ اسلام میں حرام ہے، جائز نہیں ہے، اور وہ حاکم وقت یا عدالت یا قاضی فی الفور اس کو فسخ کر دے گا، اس کو تنسیخ کر دے، یعنی اس کو منسوخ کر کے ان دونوں کے درمیان جدائی ڈال دی جائے گی۔ جو سوال کا آپ کا دوسرا حصہ ہے، اس کے اوپر غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے، اور یہ بات درست ہے کہ ایسے نکاح جو بے قاعدہ ہوں اور جن کے اندر شرائط نکاح کی پوری نہ ہو رہی ہوں، ان کو جب باطل اور فاسد یا منسوخ کیا جاتا ہے تو کیا ان کے اوپر زنا کی حد لگتی ہے یا نہیں لگتی؟ تو صحیح احادیث سے یہ بات ثابت ہوتی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے نکاحوں کو فسخ یعنی تنسیخ تو کر دی، منسوخ تو کر دیا، لیکن ان کے اوپر زنا کی جو حدود ہیں وہ نہیں لگائی، کیونکہ ہو سکتا ہے کسی جہالت کی بنیاد پہ کیا گیا ہو، اور بالفرض علم کی بنیاد کے اوپر بھی کیا ہو تو اس کی سزا تعزیری طور پہ دی جا سکتی ہے، لیکن اس کے اوپر جو زنا کی حد ہے، چونکہ اس میں نکاح میں بے قاعدگی ہے، وہ تمام شرائط جو اسلامی شرعی نکاح کی وہ پوری نہیں ہوئی، اور کچھ بے قاعدگیاں اور بے ضابطگیاں پائی جا رہی ہیں، اس وجہ سے اس کے اندر پوری کی پوری زنا کی حد نہیں لگے گی، البتہ اس نکاح کو برقرار بھی نہیں رکھا جائے گا۔ تو یہاں جو فیصلہ آیا ہے اس حوالے سے جو آپ نے مجھے انفارمیشن دی ہے، ایک بات اس میں سراسر غلط ہے کہ یہ نکاح سرے سے باطل ہے، جائز نہیں ہے، اور دوسری بات اس میں یہ درست ہے کہ ایسے نکاح کے اندر زنا کی جو ہے وہ حد نہیں لگتی۔ سنن ابن ماجہ کی مشہور حدیث ہے، وہ سارے فقہ کے لوگ جانتے ہیں اس بارے میں، کہ جو ولی کے بغیر نکاح کا، اور اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے واقعات کے اندر نکاح کو معطل کر دیا، منسوخ کر دیا، لیکن زنا کی حد نہیں لگائی۔ جی عمار بھائی، آپ نے یہ جو سوال اٹھایا یہ بڑا ویلڈ، جائز اور جینون سوال ہے کہ اسلامک جورس پروڈنس اگرچہ ہمارے ایل ایل بی کے اندر نصاب کا حصہ ہے، اس عدلیہ کے اندر ایک پراپر مضمون کے طور پہ پڑھایا جاتا ہے، لیکن اس کی جو سٹڈی ہے نا اتنی ڈیپ نہیں کروائی جاتی۔ حالانکہ آپ نے جو سوال کے اندر قرارداد مقاصد کا حوالہ دیا، آرٹیکل 2 کا، 227 کا، اور دیگر جو آئین اور قانون کی شکیں ان کا جائزہ لیا جائے تو پاکستان کا آئین بنیادی طور پہ قرآن و سنت کے خلاف قانون سازی کو بھی اور قرآن و سنت کے خلاف فیصلے سازی کی بھی نفی کرتا ہے۔ تو یہ آپ نے بڑی جائز بات کی ہے کہ عدلیہ کے جو ججز ہیں بنیادی طور پہ یہ سرسری سا مطالعہ ضرور کرتا، ہر طالب علم ججز بھی کرتے ہیں، میں ان کی عزت اکرام میں فرق نہیں کرنا چاہتا، لیکن اگر کوئی اس طرح کا پیچیدہ مسئلہ، آپ کو پتہ ہے کئی مرتبہ تو مسائل بین المسالک بھی پیچیدہ ہوتے ہیں اور ہر فقہ کا آپس میں بھی اختلاف ہوتا ہے، تو جب اس طرح کی سنجیدہ نوعیت کا کوئی معاملہ ہو، اور میں یہ سمجھتا ہوں ہمارے عدلیہ کے بیشتر ججز، کئی مرتبہ میرے ساتھ اتفاق ہوا ہے، براہ راست مجھے کال کر کے پوچھ لیتے ہیں، یہ کئی مرتبہ خلا کا مسئلہ ہو، عدت کے مسائل ہو، طلاق کے مسائل ہو، تو یہ اس میں کسی بھی قسم کی قباحت نہیں، کنسلٹیشن بھی اگر ہو جائے۔ اور دوسرا یہ جو آپ نے سوال کیا ہے، اس کے جواب میں میرے ذہن میں یہ بات آ رہی ہے کہ عدلیہ کو، لاہور ہائی کورٹ کو، اسی طرح سپریم کورٹ کو ایک علماء کونسل بنا لینی چاہیے، جن سے وہ اس طرح کے فیصلوں کے حوالے سے شرعی رہنمائی لے لیں۔ شرعی رہنمائی لینے میں ججز کے لیے کسی بھی قسم کی کوئی شرم کی اور قباحت کی بات نہیں۔ اس طرح پھر یہ ہوتا ہے، چونکہ قرآن و سنت کے خلاف اگر کوئی فیصلہ ہو تو آپ کو پتہ مذہبی طبقہ تو اس کو نہیں مانتا، تو اس کے اندر بعد میں ریویو پٹیشن ہوتی ہے، نظر ثانی ہوتی ہے، تو ججز کو بھی بہرحال اس کو انا کا اور ضد کا مسئلہ نہیں بنانا چاہیے، اور اس کو ریویو کر دینا چاہیے، نظر ثانی کر دینی چاہیے۔ فیصلہ غلط ہو سکتا ہے، اس کا امکان ہوتا ہے،
یعنی جو فیصلہ کر دیا ضروری نہیں وہ صحیح بھی ہو، وہ غلط بھی ہو سکتا ہے۔ اور اگر جب آگاہ کر دیا جائے کہ اسلامی شریعت کے اندر، اسلامی لاء کے اندر یہ بات نہیں ہے جو آپ نے فیصلہ کیا ہے، تو اس کے اوپر نظر ثانی ہو سکتی ہے، ریویو ہو سکتی ہے، اور ہونی چاہیے۔ اور یہ ملک کے اندر 2-3 ادارے پہلے بھی آپ کو پتا، فیڈرل شریعت کورٹ کی طرف اور اسلامی نظریاتی کونسل کی طرف، ہم نے جو روڈ کی مدنی مسجد تھی، مدینہ مسجد کے والے سے ہم یہی مطالبہ کر رہے ہیں کہ کچھ جو پیچیدہ نوعیت کے مسائل ہوتے ہیں، ججز کو چاہیے کہ علماء سے کنسلٹ کریں، اور کرتے ہیں، یہ بھی میں بتاؤں، بہت سے ججز میرے سے کنسلٹ کرتے ہیں، دیگر علماء سے کنسلٹ کرتے ہیں، لیکن اگر کوئی اس طرح کا اسپیشلائزڈ پینل بنا دیا جائے عدلیہ کے لیے، ہائی کورٹ کے لیے، سپریم کورٹ کے لیے، کہ یہ بہت بہتر تجویز ہے۔ اب یہ جس نوعیت کا مسئلہ ہے، بنیادی طور پہ مدارس کے اندر تو آپ کو پتہ یہ بالکل مبادیات میں سے ہے۔ صرف جو سورت بقرہ کا ترجمہ جانتا ہے، صرف سورت بقرہ کا، وہ بھی اس آیت کو جانتا ہی ہے نا۔ سورت بقرہ کی آیت نمبر 235 میں، اس کے اندر تو اللہ تعالیٰ نے جزیات بھی بیان کر دی ہیں عدت کے مسائل کے اندر، کہ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا أَرَسْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ أَوْ أَكْنَنْتُمْ فِي أَنفُسِكُمْ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ سَتَذْكُرُونَهُنَّ وَلَكِنْ لَا تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا۔ یعنی اللہ تو یہ کہہ رہا ہے کہ ان سے خفیہ وعدہ بھی نہیں کرنا، ان سے تو یعنی عدت کے دوران پیغام نکاح بھی نہیں بھیجنا، اور یعنی دوران عدت یہ پیغام بھی نہیں بھیجنا کہ میں عدت گزرنے کے بعد تیرے سے نکاح کروں گا۔ یعنی یہاں پہ بھی اللہ تعالیٰ نے احتیاط کا حکم دیا ہے، اگرچہ الا ان تقولوا قولا معروفا، قول معروف کے تحت اشارے کنائے کے اندر یہ بات کسی کے ذریعے پیغام اس طرح بھیجا جا سکتا ہے، لیکن صریح الفاظ کے ساتھ پیغام نکاح بھی نہ ہو۔ آپ کو پتہ یعنی سورت بقرہ کے اندر تو یہ ہے۔ اور پھر اس ساری بات کو اللہ تعالیٰ نے کس طرح ختم کیا؟ وَلَا تَعْظِمُوا عُقْدَةَ النِّکَاحِ حَتَّى يَبْلُغَ الْکِتَابُ أَجَلَهُ، یعنی جب تک عدت ختم نہ ہو جائے، وَلَا تَعْظِمُوا عُقْدَةَ النِّکَاح، تو نکاح کا ارادہ نہ کرو، نکاح کا قصد نہ کرو۔ یعنی یہ تو قرآن پاک کی صریحاً آیت کی بھی مخالفت ہے۔ احادیث تو اس کے بارے میں اور بھی واضح ہیں، لیکن کہنے کا مطلب یہ ہے، یہ تو پہلی آپ کو پتا سورت بقرہ ہی کی آیتیں ہیں، تو ابتدائی جنہوں نے قرآن کا ترجمہ بھی پڑھا ہو ان کو ان مسائل کا پتہ ہوتا ہے۔